ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں، اور آج جو ایک بہت ہی اہم مضمون ہے جو آپ کے بیٹھنے اور جو آپ کے امتحانات میں بھی آ جاتا ہے، اور یہ کلاس ایف ایس سی تک یہ مضمون چلتا چلا آ رہا ہے۔ صاحب کا پیپر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ یہ مضمون بی سی میں یہ جو ٹاپک ہے شہری اور دیہاتی زندگی یہ ضرور آ جاتا ہے، اس لیے اس کو مد نظر رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ شہری اور دیہاتی زندگی کو یہاں پہ میں نے اس کا باقاعدہ دیکھ لیں، اس کو ایرو دے کے یہاں پر میں نے صاف ماحول، خالص غذا، تازہ سبزیاں اور پھل، پرسکون ماحول، اور اس کے بعد ہے لوگ اتفاق سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ ہے، شہری زندگی میں فضائی آلودگی پائی جاتی ہے، اسی طرح ملاوٹ بھری غذا وہاں ملتی ہے، ٹریفک کا شور ہے، ہنگامہ اور لڑائی وہاں پر ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک لوگوں میں اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اور اس کے علاوہ پھر اب الگ الگ ٹاپک پہ ہم بحث کرتے ہیں، ذرا میں روشنی ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلے دیہاتی ماحول میں صاف ماحول، جو ماحول ہے دیہات کا بہت ہی صاف ستھرا ماحول ہے، کسی قسم کی وہاں پہ غلاظت نہیں ہے، بالکل صاف فضا ہے، تازہ ہوا ہے، اور لوگ وہاں پر بڑے خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح اگلا ہے خالص غذا، کہ وہاں کی جو غذا ہے وہ بڑی خالص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، سادہ غذا ہوتی ہے، اور لوگ وہ غذا کھاتے ہیں اور ہمیشہ خوش و خرم بھی رہتے ہیں، اور بالکل ان کا جو کہنا چاہیے ان کو بیماریاں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تازہ سبزیاں اور پھل ہمیں گاؤں سے مل جاتے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی، جو جن کے گھروں میں بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں، انہوں نے تازہ سبزیاں وہاں اگا رکھی ہوتی ہیں، اور کچھ پھلدار درخت بھی وہاں پر ہوتے ہیں جو کہ تازہ پھل سے ہیں، وہ وہاں پر میسر ہوتے ہیں۔ ان کا جب جی چاہتا ہے وہ تازہ سبزیاں حاصل کرتے ہیں، اور جب مہمان آتے ہیں شہروں سے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تازہ سبزیاں جو انہوں نے اگا رکھی ہوتی ہیں وہ وہاں سے ان کو مل جاتی ہیں، اور وہ تازہ سبزیاں ان کو پیش کر دیتے ہیں، اور مہمان بھی جو ہے بڑے خوش ہو کر وہ سبزیاں کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد گاؤں کا ماحول بڑا ہی پرسکون ہوتا ہے، وہاں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوتا، لوگ ان سے پرسکون طریقے سے وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی شور، کوئی ہنگامہ، کوئی کسی قسم کی ایسی آواز نہیں ہوتی جس سے کوئی ڈسٹرب ہو یا اس کے سکون میں خرابی ہو۔ اس کے بعد آگے ہے لوگ اتفاق سے رہتے ہیں۔ عام طور پر جو گاؤں کے ماحول میں یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ لوگ ماحول میں اتفاق سے رہتے ہیں آپس میں، وہ بالکل ان کے اندر کسی قسم کی کوئی رنجش یا کوئی کسی قسم کی کوئی بھی کہنا چاہیے فرق نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو جلدی اس لیے بتا دیا کہ یہ اپنے الفاظ میں آپ نے بیان کرنا ہے، لیکن یہ دو تین جملے آپ نے ہر ایک ٹاپک کے 4 5 جملے جو ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے شہری زندگی، اس میں فضائی آلودگی۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ جو شہر کی فضا ہے وہ دھوئیں سے بھری ہوئی ہے، وہاں پہ فیکٹریاں ہیں، وہاں پہ کارخانے ہیں، وہاں پہ ٹریفک کا جو اتنا زیادہ دھواں ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کو سانس کی تکلیفیں ہیں، بہت زیادہ ایسے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ وہ سانس لینا بھی ان کو دشوار ہے۔ تو وہاں کے لوگ ان سے ہیں فضا میں آلودگی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، ان کو زندہ رہنا بھی دشوار ہے۔ جیسے بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سارے کا سارا جو دھواں ہے وہ ان کے پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے، بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے کہ وہاں کی جو غذا ہے وہ ملاوٹ سے بھری ہوتی ہے، جبکہ گاؤں میں تو جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ گاؤں میں صاف ستھری اور خالص غذا ہوتی ہے، لیکن جو شہر کی زندگی میں جو غذا ہے وہ اس میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے، اور لوگ ان سے ہیں وہ پھر مختلف قسم کی
मैदे की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का शोर है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और शब रोज़ एक वहाँ पर दिन रात, शब रोज़ मतलब दिन रात, हर वक्त 24 घंटे जो ट्रैफिक का शोर है वो बहुत ज़्यादा है। सीधे होकर बैठो। उसके बाद क्या है कि वहाँ पर हंगामा है, लड़ाई झगड़े हंगामा बहुत ज़्यादा है और वो माहौल उनसा है शहर का, लोग उनसे हैं वो ऐसे माहौल से तंग आ जाते हैं बात पर। तो वो अब क्या है कि शहर का माहौल बहरहाल गांव के माहौल से मुख्तलिफ है, इसीलिए बहुत से लोग गांव के माहौल को बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो गांव का माहौल उनसा है वो एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम भी है, जहाँ पर हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमें अता कर रखी है। ठीक है, तो मैं बड़ी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ना, हर पॉइंट को मैंने अब बयान कर दिया है। आपने मज़मून को जब लिखना है तो जिस तरह ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, आपने इसको इस तरह लिख के उसके बाद हर एक को 4-4, 5-5 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करना है, वादे करके लिखना है। उसके बाद फिर आपने इसी तरह हेडिंग दे के शहरी ज़िंदगी की तरफ आ जाना है, उसको बयान कर देना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, ये तो किसी ने मजमून लिखा था उसका ये ख्याल था कि ऐसा ऐसा होता है, जबकि ऐसा बाद जगह पे नहीं होता। मिसाल के तौर पर लड़ाई और हंगामा लिखा हुआ है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। शहर की ज़िंदगी में भी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन अब अपना अपना ख्याल है ना। मेरी नज़र में कोई ऐसा वाक़या नहीं आया कि जो कि शहर में हंगामा हो, लड़ाई हो। ठीक है, सब लोग एक जैसे ही हैं। कुछ लोग उनसे हैं वो गांव में भी उनसे है वो माहौल बड़ा अच्छा है, तो कुछ चीज़ें शहरी और देहाती ज़िंदगी की आपस में कॉमन हैं, एक जैसी। ठीक है, और बाद लोग कहते हैं कि जी शहर की ज़िंदगी में ये बात तो ठीक है, ट्रैफिक का हंगामा है, शोर है और वहाँ पे धुआं भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि फ़िज़ाई आलूदगी तो है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे फ़ायदा ये भी फ़ायदा है ना कि वहाँ पे गांव में तालीम हासिल करने के मौके कम है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर बाज़ ऐसे गांव हैं जहाँ पे मिडिल या 8वीं क्लास तक स्कूल मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ 10वीं क्लास तक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब कॉलेज लाइफ शुरू होती है, जब अच्छी एजुकेशन किसी ने लेनी है, आला तालीम लेनी है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर शहर का रुख करते हैं। तो शहर में सहूलत किस किस्म की है कि हमें वहाँ पे कॉलेजेस मिल जाते हैं, वहाँ पे हमें यूनिवर्सिटियाँ मिल जाती हैं। ठीक है ना, जहाँ पे आला तालीम हासिल करने के लिए शहर में जाना पड़ता है। तो इसमें ये ज़रूर है कि गांव में हमें आला तालीम के मौके कम मिलते हैं, बल्कि है ही नहीं है। ठीक है ना, तो जो शहर हैं वहाँ पे हमें आला तालीम हासिल करने के लिए, ये मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है ना, नोट कर लें कि गांव में आला तालीम के हसूल के लिए इसमें छठा पॉइंट आ जाएगा कि आला तालीम के लिए क्या है, आला तालीम के लिए क्या कॉलेज और स्कूल तो यूनिवर्सिटी और जो यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, नहीं, ये एक नया पॉइंट मैंने नोट। अब आप जब आप लिखेंगे ना मजमून, आपका मजमून लिखेंगे, उसमें भी ये होगा कि आपको लिखते लिखते फिर क्या होगा कि अचानक ज़हन में कोई नई बात आ जाएगी। जैसे आपने ये बता दिया मुझे कि ये चीज़ नोट कर लें, तो आप मैंने आला तालीम के लिए गांव में या देहात में क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है। जबकि आप यहाँ पे जो पॉइंट आप लिखेंगे, अगला जो है इसमें 5वां, उसके बाद छठा है कि छठे में क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सहूलत है। ठीक है, वो आप खुद ही लिखना है। तो उसमें आप ये देखें ये फर्क है। इस लिहाज से गांव का जो, अब गांव में वो भी है,
اب لکھتے جائیں گے تو پوائنٹ آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے. گاؤں میں اگلا پوائنٹ آپ یہ لکھ سکتے ہیں. 7واں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ صحت کے لیے صحت بس آپ لکھیں گے علاج کے لیے. علاج کے لیے اسپتال کم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ نمبر اگلا ہے اس میں 7واں. وہ آپ لکھیں گے کہ جو شہری زندگی ہے اس میں علاج کے لیے ہسپتال اور ہاں ٹھیک ہے سہولت. تو یہ آپ جب مضمون آپ لکھ رہے ہوں گے تو آپ کو 7 پوائنٹ کھلتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. یہ شہری اور دیہاتی زندگی میں فرق آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اس کے بھی 7 پوائنٹس بتا دیے ہیں. اس کے بھی اس سے پہلے جو مضمون ہم نے حب الوطنی کر لیا تھا اس کو بھی آپ نے اسی طرح یاد کر لیا اور لکھ بھی لیا. یہ بھی آج آپ اس کو گھر جا کے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.